अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वकास अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मिल्लत स्टूडियो। मेरे स्टूडियो के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मिल्लत के लिए और आवाम के लिए एक चैनल बनाया है हमने, जिसमें आवाम को कुछ बातों से आगाही देना जो है वो हमारा मकसद है। ना हमारा सियासी मकसद है, ना ही हमने मजहबी जो फ़िरका वारियत है उस पर कोई बात करनी है, ना ही हमने किसी शख्सियत के बारे में बात करनी है। हमने वो बातें करनी हैं जो अवामुन नास के लिए बेहतर हैं, जो अवामुन नास के लिए फ़ायदा मंद हैं, जो अवामुन नास को सोचना और करना चाहिए। वो बातें हमारा मकसद नहीं है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे किसी की दिलादारी हो, हाँ वो सियासी जमात का कोई इंसान बंदा हो या वो कोई मजहबी मज़हब से किसी का ताल्लुक़ और मजहबी जमात से वाबस्ता हो। मैं आपसे ये बात ये करना चाह रहा हूँ कि इंतखाबात हो चुके हैं पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं उन्होंने अपना जो उनका राइट बनता था, जो उनका हक़ था, लोगों ने उनको हक़ दे दिया है। अब मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कुछ जमातें धांधली का नारा लगाएंगी या कुछ जमातें ये कहेंगी जी कि हमारा मैंडेट जो है वो फ़लाने इलाके से जो है वो गलती से या जिस तरीके से भी जो है वो हमें हरा दिया गया है, या मतलब ये है कि कोई भी बात जो नेगेटिव बात है मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये शुरू से ऐसा होता आया है कि हर वो जमात या हर वो सीट जो है जो बंदा हार जाता है, खा वो किसी भी पार्टी का हो। आप देख रहे हैं कि सिंध में जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो मशहूर आम जमातें हैं, ठीक है, या जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, ये वो जमातें हैं, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें मतलब हमारे हक़ से जो है वो महरूम करके दूसरी किसी पार्टी के किसी बंदे को जितवा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात ये है कि रियासत का काम ये है कि रियासत में बसने वाले लोगों का तहफ़्फ़ुज़, रियासत में बसने वाले लोगों की फ़लाह व बहबूद, रियासत में बसने वाले लोगों को इंसाफ, सेहत, तालीम, ये काम जो है ये हुकूमत का होता है। अच्छा, अब इसके बरक्स जो है वो ये होता है हमारे कि जो पार्टी बन जाती है वो दूसरी पार्टियों का ख्याल ही नहीं करती, या दूसरी पार्टियों के जो लोग होते हैं या वोटर्स होते हैं वो उनसे सौतेला सलूक शुरू कर देते हैं। तो मेरी अवाम नास से भी ये अपील है, और अगर मेरी ये वीडियो कोई भी ऐसा शख्स देख रहा है जो इस इंतखाबात में जिसने फ़तह हासिल की है, वो किसी भी जमात का बंदा हो, अगर वो ऐवान में चला जाता है, असम्बली में चला जाता है, असम्बली में जाके बैठता है, तो उसको वो दौर याद रहना चाहिए जिसमें कहा गया था कि अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाता है तो उसकी हमें जवाबदेही होगी। उनको वो चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि अगर रात के पहर कोई औरत अपने बच्चे को बहलाने के लिए खाली हंडिया जो है वो चूल्हे पर रख के उसको बहला रही है कि अभी खाना पकेगा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसमें खाना है ही नहीं तो वो पकना कहाँ से है। और जो शख्सियत उसको पहुँची अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से, और जो अमल उन्होंने किया, हमें इस तरीके का इंसानियत के बारे में सोच रखनी चाहिए, इस तरीके का अमल करना चाहिए। अगर मेरे पास इस्तिताअत है, इस्तिकामत है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैसा माल दौलत दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि अपने से गरीब लोगों को, जो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो हमारे करीब रहने वाले हमसाए भी हो सकते हैं, या जो यतीम हैं, बेवा हैं, मुस्तहक़ लोग हैं, हमें उनकी सिला रहमी का मुज़ाहरा करते हुए उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक़ है। अगर वो इंसाफ के मुतलाशी हैं तो उनको इंसाफ दिया जाए।
اگر وہ بھوک اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے حال پہ صلہ رحمی کرتے ہوئے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے اور اس دیے ہوئے میں سے ہم کسی کا بھلا کریں گے تو ہمارے جیب میں یا ہمارے مال دولت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں ہمیں کئی گنا اور نواز دیں گے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ہمارا مذہب ہے، اللہ پر ہم توحید کا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ تو عبادت کے لائق ہے، نہ پروردگار ہے، نہ دینے والا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، اس پر ہمارا تو اللہ کے توحید پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہمارا موت پر یقین ہے، کتابوں پر یقین ہے۔ ارکان کو آپ ابھی ایک سائڈ پر رکھ کے بات کریں کہ جس چیز پر ہم مسلمان بنے ہیں، جس چیز پر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جس چیز پر ہم مسلمان جو ہے وہ گردانے اور پہچانے جاتے ہیں، کیا وہ مسلمانیت، کیا وہ اسلام کی ہمارے اندر کوئی ایسی جھلک موجود ہے جس سے ہم کسی کا بھلا کرتے ہوئے اپنے آخرت کے ایام کو بھی سنواریں اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر کریں؟ ہم جب حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہماری رو رو کے یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ ہماری دنیا اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے جب ہم دنیا داروں سے دعا لیں گے، اور دنیا داروں سے دعا ہم اس وقت لیں گے جب ہم ان کے ساتھ محبت، پیار اور اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو اگر ایذا نہیں پہنچتی، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ منہ سے آپ کو دعا نہ دے بھلے، لیکن اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ کسی کو ایک وقت کا کھانا دینا، کسی کی بیمار کی تیمارداری کرنا، اس کو دوا دارو لے کے دینا، کسی کمزور اور بے روزگار انسان کو مالی تحفظ دے دینا، زکوٰۃ کی مد میں یا اپنے جو آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس مال میں سے کچھ اس کو دے دینا۔ وہ منہ سے بھلے کچھ نہ کہے، اول تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہوا تھکے گا نہیں، اور وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کو لگیں گی، وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر وہ منہ سے دعا نہیں دیتا تو اس کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، تو نے ایک انسان کو میرے لیے وسیلہ بنا کے بھیج دیا جس کے صدقے میں آج کامیاب ہوا ہوں۔ میں بھوک سے جو ہے وہ میرا جو برا حال ہو رہا تھا، آج میں کچھ کھانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں بیماری کی حالت میں میرا برا حال ہو گیا تھا، آج میں تندرست اور صحت مند ہوں۔ اگر میں خدا نہ خواستہ کسی بھی پریشانی میں، قرض میں، مرض میں، کسی بھی جگہ پہ میں پریشان حال تھا، تو کسی انسان نے، تیرے کسی بندے نے میری سپورٹ کی، مجھے ہیلپ کیا، میری مدد کی۔ تو دوستو، حکومتوں کے بارے میں ہم سوچتے لڑتے رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ ریاست کو خوب پتہ ہوتا ہے، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عوام کے لیے بھلائی کا کیا کام کرنا ہے۔ ہم لوگ کچھ نہ جانتے ہوئے، لا علمی کے جناب اندر رہتے ہوئے، ہم دوسرے لوگوں کو، دوسری جماعت کے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو جناب اپنی زبان سے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، جس سے گناہ بھی ہوتا ہے اور ہمارا آپس میں جو اخلاقی طور پہ ہمارا ایک بھائی چارہ بنا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی حکومت ہو، وہ حکومت کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے حکومت نے کیا کرنا ہے، آپ اس کے لیے وکیل اور ڈاکٹر بننے کی کوشش مت کریں۔ جو بھی حکومت بنے، جی بسم اللہ، وہ اگر عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہتر کرتی ہے تو یہ اس کا فرض ہے۔ آپ کے ٹیکس لیتی ہے وہ حکومت، آپ کے پیسوں پر وہ چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی
جو آپ کی کم عقلی کی وجہ سے جو اندر کی بھڑاس ہے نا، وہ نکالنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی۔ باقی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں آنے والی ہر حکومت، جو بھی حکومت آئے، اس کو پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، بیماروں کے لیے تمام تر وہ اقدامات کرنے چاہیے جو اس کا حق ہے، اس کا فرض ہے۔ بہرحال اتنی سی بات ہے کہ آپ اپنے پاؤں اتنے پھیلا کے جتنے آپ کے پاس چادر ہے، اگر اس میں رہتے ہوئے آپ اپنے سارے کام میانہ روی سے کرتے رہیں گے تو نہ تو آپ جناب مقروض ہوں گے، نہ آپ پریشان ہوں گے۔ اگر آپ ایک وقت میں اچھا کھانا کھا کے دوسرے وقت کا جو کھانا ہے وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یا اپنی ضرورت کی چیز خرید کر دوسرے جو زیادہ چیز ہے وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسرے کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ اپنی اوقات، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ باقی حکومتیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ وہی کرتے ہیں، ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہے، اس کا وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کا محنت کرنے کا حق ہے، آپ محنت کریں۔ آپ کا دعا دینے کا حق ہے، آپ کسی کو دعا دیں۔ آپ کسی کے لیے برا مت سوچیں، آپ کسی کے لیے پریشانی کا باعث مت بنیں۔ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے جناب اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ اس طرح کا کام کریں۔ چھوٹی سی بات تھی، میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا میں آپ دوستوں سے، آپ بہن بھائیوں سے یہ شیئر کروں۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگے تو میرے لیے صرف دعا کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔